حضرت حافظ فتح محمد اصلاً وہ جہلمی تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جہلم سے تعلق تھا، اور ہمارے والد گرامی کے ساتھ بھی ان کا پرانا تعارف تھا۔ جب ہم مدینہ منورہ گئے تو والد صاحب نے بڑے بھائی جان عمر فاروق سیدی صاحب سے بھی کہا تھا، اور ان کے بعد جب میں گیا تو مجھے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہاں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں ایک بزرگ ملیں گے، نابینا ہیں، پاکستانی ہیں، حافظ محمد جہلمی، آپ ان سے ضرور ملنا اور ان سے رابطہ رکھنا اور میرا سلام بھی کہنا۔ جب میں گیا تو شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑی محبت کا اور خوشی کا اظہار کیا، اور حافظ صاحب کی خوبی یہ بھی تھی کہ جو آدمی، حالانکہ وہ نابینا تھے، ایک آدمی جو ایک دفعہ ان سے ہاتھ ملا لیتا پھر زندگی بھر اس کے ہاتھ کے لمس کو وہ محفوظ رکھتے اور یاد رکھتے، وہ آدمی خواہ کتنے ہی عرصے بعد جاتا تو شیخ صاحب پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ فلاں آدمی ہے۔ پہلی ملاقات پر تو ظاہر ہے کہ میں نے بھی تعارف کرایا، تو میں پھر دوبارہ عمرے کے لیے جب 3-4 مہینے بعد گیا تو میں نے جا کے، یونیورسٹی میں تب آپ پڑھ رہے تھے؟ میں پڑھ رہا تھا، اور ہم مہینے 2 بعد 3 مہینے بعد عمرے کے لیے آ جایا کرتے تھے، تو میں جا کے شیخ صاحب سے ملا، وہ حرم میں تشریف فرما تھے، اور میں بولا نہیں، میں نے سلام بلند آواز سے نہ کہا، ہاتھ ملا کر میں خاموش رہا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی کون ہو؟ میں پھر بھی خاموش رہا، تو ہاتھ ٹٹولنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے منکیرہ اور سیدی صاحب سب یاد ہیں۔ انہوں نے شہر کا نام بھی لیا اور سیدی صاحب کے حوالے سے مجھے بھی انہوں نے پہچان، یہ ان کی کرامت تھی، یہ ان کی آپ کرامت کہہ لیں، خصوصیت کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوئی تھی۔ پھر جب بھی ہم مکہ مکرمہ جاتے، حضرت حافظ صاحب فرمایا کرتے کہ آپ میرے پاس ٹھہریں گے، میرے ہاں رہائش رکھیں گے، چابی دیتے کہ میرے کمرے میں جا کے اپنا سامان رکھاؤ اور آ کے عمرہ کرو، فارغ ہو کے پھر اکٹھے چلیں گے۔ تو یہ شیخ ادھر ہی رہے، پھر ادھر ہی ان کی وفات؟ ان کی ساری زندگی وہیں گزری، اور پھر بالآخر وہیں ان پر ان کی درس وفات ہو دیتے تھے گئی۔ یا باقاعدہ تدریس سے وہ بستہ تھے؟ شروع میں تو وہ درس دیتے رہے ہیں، جن دنوں میں مسجد ہم کے اندر یا مسجد حرم الحرام؟ شریف، حرم میں، لیکن جن دنوں ہم گئے وہاں پر ان دنوں وہ درس نہیں دیتے تھے، لیکن ہر نماز کے موقع پر وہ بیت اللہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور ان کی ایک اور خوبی یہ بھی تھی کہ جب ہم ان کے ہاں جاتے، رات کو کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ فرماتے کہ بیٹا کچھ پڑھ نہ لیں، تو میں عرض کرتا کہ ضرور پڑھتے ہیں۔ حافظ صاحب کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی، غالباً 10-12 الماریاں تھیں جو کتابوں سے بھری ہوئی تھیں، تو ایک الماری کا نام لیتے کہ فلاں الماری میں فلاں جگہ پر فلاں کتاب پڑھی ہے، وہ اٹھا کے لاؤ۔ کبھی مشکات المصابیح کا کہتے، کبھی سنن دارمی کا کہتے، کبھی صحیح بخاری کا کہتے، میں وہ کتاب اٹھا کے لاتا تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں تلاوت کرتا رہتا، اور حافظ صاحب خاموشی سے سنتے رہتے۔ جہاں کہیں قابل وضاحت بات ہوتی وہ ساتھ ساتھ وہ وضاحت بھی کر دیتے، گویا کہ اس حوالے سے وہ میرے شیخ بھی ہیں اور میں ان کا شاگرد بھی ہوں انشاءاللہ۔